لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے اسلامی دوستوں بزرگوں بھائی پچھلے جمعہ میں ہم نے سورہ بقرہ کی دوسری رکوع پڑھی اور آپ حضرات کو بتایا کہ یہ پوری کی پوری رکوع اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کو بیان کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافق کی پہچان بتائی، منافق کی علامات بتائے، نشانیاں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یہ منافق کی نشانی ہے، جو شخص وعدہ اور معاہدہ کرتا ہے پھر ان میں وعدہ خلافی کرتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا خیال مال اس کے پاس رکھ دے، کوئی بات اس کے ساتھ رکھ دے، وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی نشانی بتائی کہ جب کسی کے ساتھ لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن اللہ علیم ہے، جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، یہ خدا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظاہری طور پر یہ خدا اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے،
کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اصل میں اس نے اپنے ساتھ کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق نہ خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ظاہراً تو وہ خدا اور اس کے مومن بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل کی بات تو بہت دور کی بات ہے، ان کو احساس بھی نہیں، ان کو شعور بھی نہیں۔ یعنی کسی جانور کو گرمی اور سردی کا، بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکتا ہے، منافق میں اللہ تعالیٰ نے اس احساس کو بھی ختم کر دیا کہ اسے اپنے منافقت کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بیمار بنا، ان کے دل بیمار ہے، بیمار جس طرح ایک بیمار آدمی بے حس اور بے جان ہے، اسی طرح منافق بے حس اور بے جان ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اور قرآن حکیم میں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ان منافقوں کو جو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو۔ کیوں؟ جھوٹ بولنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، گالیاں دینے سے اللہ کی زمین پر فساد ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں کو آپ نہیں دیکھتے، یہ ہمارے ساتھ بڑے وعدے کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے وعدے ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم فقیر لوگ، غریب لوگ ان کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اپنا بڑا لیڈر مانتے ہیں، اس کو اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں، لیکن جس حد تک اس کو آپ کی ضرورت تھی وہ آپ کو اس وقت تک جانتا ہے، جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی وہ پھر آپ کو کبھی بھی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ آپ 1000 مرتبہ اس کو کہو کہ میں نے انتخابات میں آپ کو 1000 ووٹ ڈالے تھے اپنے فیملی کے، وہ پھر بھی آپ کو نہیں جانتا۔ چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں عوام سے، عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم آپ کو نوکری دیں گے، آپ کو ملازمت دیں گے، آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے، آپ کے لیے صحت کے مراکز بنائیں گے، آپ کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ یہی بات ہے یا نہیں؟ یہ سارے جھوٹ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ بولا جاتا ہے، اور ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اپنا مانتے ہیں، لیکن وہ کب تک اپنا ہے؟ جب تک اب اس کو ہماری ووٹ کی ضرورت ہو، وہ ہمارا ہے۔ جب ہمارا ووٹ لے لیا، کامیاب ہو گیا، نہ پھر مجھے جانتا ہے، نہ آپ کو جانتا ہے، نہ اپنے علاقے کو جانتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ نے ان سے کہا کہ فساد مت بچاؤ زمین میں، جھوٹ مت بولو میرے بندوں کے ساتھ، یہ جھوٹ بولتی ہے۔ پھر جب ان کو کوئی وزارت مل جاتی ہے، کوئی عوامی خدمت کا موقع مل جاتا ہے کہ میں اب عوام کی خدمت کروں، عوام کے ساتھ جا کے میں نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا کہ تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، 1000 وعدے، 1000 جھوٹ۔ پھر جب اس کو امانت مل جاتی ہے، ہاں وزارت ایک امانت ہے، یا کوئی سرکاری افسر بننا کہ آپ کے لیے تنخواہ جاری ہوتا ہے،
یہ انسانوں اور عوام کی امانت ہے جو آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سارے سرکاری افسر چوری کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ سرکار کا مال ہے۔ ارے بھائی، یہ سرکار کا مال نہیں ہے، یہ عوام کا مال ہے۔ تم عوام کے مال میں سے کھا رہے ہو، تم عوام کے حق و حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ یہ سرکار کی کہاں سے آئی؟ سرکار کون ہے؟ یہی عوام بیٹھ کر سرکار بناتے ہیں۔ اس عوام کے سارے پیسے پھر آپ دیکھو، میں نے پچھلے حکومت میں ایک رپورٹ پڑھا، بلوچستان میں 743 ارب روپے پچھلے گورنمنٹ میں آئے۔ 743 ارب روپے صرف بلوچستان گورنمنٹ کو ملے ہیں۔ بلوچستان کی عوام کے خاطر کہ ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے ہسپتال بناؤ، ان کے لیے روزگار کے مواقع بناؤ۔ آپ خود آپ کے سامنے ہیں کہ 743 ارب روپے میں سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر 1-2 ارب کی ہماری اوپر خرچ نہیں۔ یہ عوام کے مال کو اپنا سمجھتے ہیں۔ کوئی سرکاری افسر ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، رشوت کھاتا ہے، گمراہی کا کام کرتا ہے، پیسے کھاتا ہے، اور اسی پیسے سے پھر حج کے لیے بھی ماشاءاللہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کا مال ہے۔ بھائی، یہ غلط بات ہے، یہ سرکار کا مال نہیں ہے، یہ پاکستان کے تمام عوام کا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے وہ جس قوم سے ہے، جس صوبے سے ہے، یہ پیسے، یہ مال عوام کے ہیں، سرکار کے نہیں ہے کہ تم دفتر میں چوریاں کرتے کرو اور یہی بتاؤ کہ یہ سرکار کا مال۔ خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خراب تمہارے جھوٹ بولنے سے، تمہارے وعدہ خلافی کرنے سے، تمہارے امانت میں خیانت کرنے سے زمین پر فساد پھیل جاتا ہے، زمین خراب ہو جاتی ہے، زمین پر فساد نہ کرو۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ منافق کی نشانی یہی ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ ہم یہ جو جھوٹ بولتے ہیں یا وعدہ خلافی کرتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی فساد پھیلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم تو اصلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے لیے عوام کے مال میں خیانت کر کے اپنے لیے بنگلے اور کوٹھیاں بناتے ہیں، ہم تو اصلاح والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو پختہ اصلاح کرنے کی غرض سے، ہاں عوام کی خاطر جھوٹ بھی بولتا ہے، کہتا ہے عوام کی خاطر بول رہا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، عوام کی خاطر کرتا ہے، اور عوام کے مال میں سے بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں بناتا ہے، وہ عوام کے خاطر بنا رہا ہے، یعنی اپنے گناہ کو، اپنی منافقت، اپنے جھوٹ اور خیانت، ان سارے چیزوں کو وہ عوام کی اصلاح کے لیے کر رہا ہے۔ تو آگے فرمایا الا انہم هم المفسدون، اللہ تعالیٰ فرماتے الا کا معنی ہے خبردار، یعنی اس بات سے خبردار رہو، الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ خود فساد پھیلاتے ہیں، ولکن لا یشعرون، حال یہ ان کا یہ ہے کہ ان کو جانوروں تک کا احساس نہیں، گناہ بھی کرو، گندگی بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، فساد بھی کرو، امانت میں خیانت بھی کرو، یہ سارے معاملات کرو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلم سمجھو۔ اللہ نے فرمایا اصل میں یہی فسادی ہے، یہی زمین پر فساد کرتے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ عقل اللہ نے مخصوص کر دیا انسان کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ، کیونکہ ان کو علم نصیب ہوتا ہے اور علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بتایا کہ جانور کو تو ہم نے علم نہیں دیا، عقل نہیں دی، اس کو احساس دے
لیا، لیکن منافق کا حال یہ ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں، احساس بھی اس سے چھین لیا، اسے احساس بھی نہ ہو کہ میں اتنے بڑے قد میں مبتلا ہوں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، فرمایا خبردار یہی لوگ خود بڑے فسادی ہیں لیکن اپنے فساد میں زیادہ دیر اور ہم وقت فساد میں ہونے کی وجہ سے اب ان میں شعور باقی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سمجھ سکے کہ ہم گندے راستے پر چل رہے ہیں۔ آگے آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے یا کہا جائے ان سے آمنو ایمان لاؤ، ہاں منافقوں سے، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے ہیں لوگ، یعنی حضرات صحابہ کرام، یعنی منافقوں کو جب کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ، ہاں وہ کہتے تھے کیسے ایمان لے آئے، کہ ہاں آمن الناس، ایسے ایمان لے آؤ جیسے ابو بکر کا ایمان ہے، ایسے ایمان لے آؤ جیسے فاروق اعظم کا ایمان ہے، ایسے ایمان لے آؤ جو عثمان و علی کا ایمان ہے، ایسے ایمان لے آؤ کہ 1,54,000 صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ ایمان ان پر فخر کرتا ہے، تقوی صحابہ کرام پر فخر کرتا ہے، ایمان صحابہ کرام پر فخر کرتا ہے، ان جیسا ایمان لے آؤ۔ کہتے ہیں قالوا انؤمن، قالوا کہتے ہیں جواب میں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، اس طرح ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ سمجھ آیا؟ منافقین ہمیشہ مخلص، سچا اور دیانتدار مسلمان کو منافق کہتے تھے۔ اس زمانے کے منافق سچے اور پکے صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو بڑے بے وقوف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر یہ کچھ سوچے سمجھے بغیر عمل کر دیتے ہیں، بیوی چوری ہے، بچے چورے ہیں، گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ہاں ان کے پاس کیا ہے، اور ان کی حالت ایمان لانے سے قبل کیا تھے، ان کا مالی حالت بڑا ٹھیک ٹھاک تھا، یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، ہاں، اور یہ تو بڑے بے وقوف ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف اسلام قبول کر لیا بغیر سوچے سمجھے۔ ان کو چاہیے تھا کوٹھیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، تجارت بڑھاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام ان کو کہا گیا ان جیسا ایمان لے، ان کے ایمان کے طرح ایمان لے آؤ، کبھی اس طرف ہو کبھی اس طرف، جب بھی فائدہ دیکھتے ہو اسلام والوں کے ساتھ ہوتے ہو، جب بھی نقصان دیکھتے ہو کافروں کے ساتھ ہوتے ہو، ہاں ان کی طرح ایمان لے آؤ، کیا ہوا تمہارے ایمان کو؟ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ، علیہ باللہ صحابہ کرام کو کہتے ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ہاں وہاں فرمایا یہ ان کا خیال ہے کہ دھوکہ دیں گے خدا کو اور مسلمانوں کو، اللہ نے فرمایا ان کو بالکل شعور بھی نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا جو صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے ہیں، قرآن نے خبردار کی، الا مانا خبردار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، اے مومنو خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں جو ابو بکر کو بے وقوف کہتے ہیں، یہ خود بڑے بے وقوف ہیں جو عمر عثمان و علی کو بے وقوف کہتے ہیں، اور حال یہ ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کو اپنی حالت کا پتہ نہیں ہے، ان کو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے وقوف ہم ہیں یا صحابہ کرام۔ ہاں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت بتا دی، منافقوں منافق کی طبیعت بتا دی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہاں جب کسی ایمان والے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے
جب کسی صحابی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے منافق کا، تو کیا کہتا ہے؟ اِنَّا مَعَكُمْ نَنْتُ نَوَارُ، ہم تو آپ کے ساتھ، ہم تو ایک نمبر کے مومن ہیں، ہاں ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح جیسے آج پورا عالم اسلام فلسطینیوں کے ساتھ، یہ ہمارا حال ہے۔ اور قرآن نے ہمیں فرمایا ہاں ایمان والا نہیں بلکہ منافق کا حال یہ ہے کہ جب کسی مومن سے ملتا ہے تو کہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں بھی منافق آ کے صحابہ کرام کی خدمت میں آ کر کہتے تھے، ایسے یارانہ انداز میں کہتے تھے اللہ کی پناہ کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کعبہ شریف کو مانتے ہیں، مومن ہیں۔ ہاں کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات ہو جاتی ہے ان منافقوں کا آمنوا ایمان والوں کے ساتھ، قالوا پھر کہنے لگتے ہیں مومنوں کو آمنا، مومن مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب واپس مڑتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، اپنے شیاطین کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنے وڈیروں کی طرف، اپنے بڑے بڑے مرکزی قائدین کی طرف، سمجھ میں آیا؟ ان قالوا انا معکم، پھر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج پورا عالم اسلام فلسطینیوں کے ساتھ یہی معاملہ روا رکھا ہوا ہے۔ جتنے بھی 57 اسلامی ملک ہیں، 57 اسلامی ملک سب کھڑے ہیں، ہے فلسطین ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم آپ کی طرف آئیں گے کبھی بھی نہیں۔ ہم تمہارا درد صرف میڈیا کے ذریعے محسوس کرتے رہیں گے، بس آئے 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 فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں پر، اس طرح کہنے سے ان کی دل کی تشفی نہیں ہوتی ہے۔ ایک عذاب ہے اللہ رب العالمین کا اس پوری امت پر، گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ حکمرانوں میں آپ غیرت تلاش کرتے ہو، ہاں بخاری شریف کی روایت ہے اور مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے ملوک الارض، زمین کے بادشاہوں کو، وہ اندھے ہوں گے، وہ بہرے ہوں گے، وہ گونگے۔ کیا مسلمان عالم کو یہودیوں کا یہ ظلم جو اہل فلسطین اور غزہ پر ہو رہا ہے یہ نظر نہیں آتا؟ حق دیکھنے سے مومن بھی گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، حق بولنے سے بھی مسلمان کتراتا ہے، گونگا ہو گیا ہے، حق سننے سے بھی مسلمان گھبرا جاتا ہے، وہ بہرا ہو گیا۔ اور آج ہم 1.5 ارب مسلمان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ واللہ باللہ ہم براہ راست منافقت کر رہے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہم یہود کے خاصا لیس کا ہو یا غلام کا ہو یا جو کا ہو، ہم سارے مسلمان یہودیوں کے غلام بن چکے ہیں۔ آج تک آپ نے ایک مسلمان ملک کو دیکھا جس نے اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ کیا ہو؟ اردن جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک ہے، مصر جو دنیا اسلام میں تیسری بڑی طاقت ہے، اور یہ شام، یہ اردن، یہ سارے کے سارے جو فلسطین کے ساتھ ان کے بارڈر ملے ہوئے ہیں، انہوں نے تو اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے ملک کی حیثیت سے۔ اور دسمبر میں ہمارے پاکستان میں یوم قائد اعظم محمد علی جناح منایا جاتا ہے، اور قائد اعظم کے منصب پر بیٹھ کر آپ کے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ دو ملک بناؤ، فلسطین اپنا ملک بنائے اور اسرائیل اپنا ملک بنائے۔ تمہارے بڑوں نے جو ویژن دیا تھا کہ جب تک فلسطین کو ان کی اپنی زمین آزادی کی صورت میں نہیں ملتی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آج تم یوم بابا قائد اعظم تو مناتے ہو، مگر اس نے جو دستور اور منشور تمہارے ہاتھ میں دیا تھا اس دستور اور منشور کو
تم نے جوتوں تلے خاک کو رون دیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں ظالم لوگ، عوام کو ذلیل کیا ہے۔ آسمان کے ستارے ان کو نظر آتے ہیں، سورج ان کو نظر آتا ہے، چاند قمر ان کو نظر آتے ہیں، درخت و شجر ان کو نظر نہیں آتے ہیں، مگر غریب کی غربت اور غریب کی بے بسی ان ظالم حکمرانوں کو نظر نہیں آتے۔ 4 بلوچ خواتین اسلام آباد میں ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہ حکمران اس سخت سردی کے موسم میں اور معصوم بچیوں پر رات کے اس حصے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں سے واٹر کولر کر کے ان پر تم تشدد کرتے ہو۔ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، خدا کی قسم۔ اس ملک کا جنازہ نکال دیا ہے، نہ یہاں کوئی قانون ہے، نہ یہاں انصاف ہے، نہ یہاں عدالت ہے، نہ یہاں کسی کی عزت محفوظ، نہ یہاں کسی کا مال محفوظ، نہ اپنے جان محفوظ، نہ آپ کا مال محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ عوام کو ہم نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ہم ایٹمی ملک ہیں، ہم فلانے ملک کے جڑے تم نے کوکلا کر دیے، ملک کا جنازہ تک تم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے عبرت، اللہ تعالیٰ تمہیں عبرت کا نشان بنائے۔ عالم یہاں محفوظ نہیں ہے، ڈاکٹر یہاں محفوظ نہیں ہے، انجینئر یہاں محفوظ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچے کو لے کر، اپنے مریض کو لے کر سیول ہسپتال میں جاتے ہو، آپ کے بچوں کا علاج ہوتا ہے، اربوں روپے آپ کے صوبے کے بجٹ میں صحت کے لیے رکھی جاتی ہے، جو سارے کے سارے یہ افسر لوٹ مار کر کے کھا جاتے ہیں۔ کبھی گیس کے لیے روڈ بند، کبھی بجلی کے لیے روڈ بند، کبھی امن کے لیے روڈ بند۔ ہاں اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے بے بختوں تمہاری ان اعمال کی وجہ سے زمین پر فساد پھیلے گا، اور یہ کہتے کہ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور اللہ نے کہا کہ نہیں خبردار، تم خود بڑے فسادی ہو، تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں شعور۔ بہرحال قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ملتے ہیں ایمان والے کے ساتھ تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے، آپ نے سنا ہے ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہاں یہ بات درست ہے۔ انما نحن مستہزئون، ننوفتی مسخرہ خلینا، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی ہم فلسطینی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں خدا کی قسم منافق کی زندگی ایک ہے، اس میں ذرا برابر کوئی شک نہیں۔ اب آگے فرمایا ہاں قالوا انا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے سنا، آپ نے سنا ہے کہ ہم مومنوں کو کہتے ہیں انا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں ہم نے سنا ہے تمہاری یہ بات۔ بڑے جب کان میں پکڑتے ہیں نا، ہاں منافق منافق ہوتا ہے، اس کا دل اور غیرت کہاں ہوتا ہے؟ غیرت ہوتی ہے تو منافق نہ ہوتا، سمجھ میں آیا؟ جب اس کے کان پکڑ کر کہتے ہیں ہم نے سنا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر کہتے ہو قالوا آمنا، کہتے ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انما نحن مستہزئون، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق ہو۔ ہاں اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی استہزاء کا بدلہ دے گا ان منافقوں کو، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو طویل مدت دے گا فی طغیانہم یعمہون، ہاں یہ سرکشی میں حیران اور سرگردان کریں گے۔ میرا رب کہتا ہے اگر تم مومنوں پر مذاق کرتے ہو منافق، تو ہم آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور ہمارا مذاق یہی ہے کہ ہم تم کو مہلت دیتے ہیں، اور جب مہلت زیادہ ہو جاتی ہے تم بے فکر ہو جاتے ہو، پھر جب حقیقت کا میدان آئے گا تو تم حیران اور سرگردان ہو جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ،
کہ جن لوگوں نے خرید لیا ضلالت گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت پس نفع مند نہیں ہوئی تجارتهم ان کی تجارت، وما كانوا مهتدين نہ وہ ایمان لانے والے ہیں نہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کوئی بھی انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کس نیت سے کرتا ہے؟ فائدہ اور نفع حاصل کرنے کے لیے آدمی تجارت کرتا ہے، تاکہ میں تجارت کروں مجھے نفع حاصل ہو، مجھے فائدہ حاصل ہو، عجیب، تاکہ انسان کاروبار کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ مجھے نفع حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بدبختوں کا حال دیکھو کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت کوئی نفع حاصل نہیں ہوئی تجارتهم ان کی تجارت سے، نہ ان کو ایمان ہدایت نصیب ہوئی۔ کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے نفع کے لیے کرتا ہے تاکہ مجھے نفع حاصل ہو جائے، اور انہوں نے ہدایت اور گمراہی کے بدلے ضلالت کو لیا تاکہ ہمیں نفع حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیا، الٹا نقصان میں یہ پڑ گئے کہ ہدایت کے راستے سے کوسوں دور رہ گئے۔ یہ منافق کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت بالکل دیا ہی نہیں، یہ تو کافر ہے، تو پھر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو کیسے خریدا؟ سمجھ نہیں آئی بات۔ قرآن فرما رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، گمراہی کو خریدا بدلے میں ہدایت دے دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، الٹا نقصان ہوا۔ نقصان کیا ہے؟ ہدایت سے دور ہو گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کے ساتھ سرے سے ایمان ہی نہ ہو جیسے یہ لوگ، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو کیسے خرید لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، اس میں یہ استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین پھر اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی جو آگ کی عبادت کرتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھو جواب کیا، سوال کیا تھا؟ ایک آدمی کے پاس کوئی ہدایت پہلے سے تھی ہی نہیں، ایک چیز موجود پہلے سے نہیں تھا، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کا کیسے خریدا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صحیح فطرت پر، اور صحیح فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ سمجھ آیا؟ صحیح فطرت پر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کے والدین یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب اگر کسی بچے کو کہ وہ بالغ نہیں ہوا ہے، جب وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے اس کو صحیح فطرت کے مطابق رکھا تھا، جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا، آپ نے اس فطرت پر اس کو باقی رکھا، یہ بچہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد جب آپ اس کو اسلام پیش کرو گے تو یہ فوراً قبول کر لے گا۔ کیوں؟ فطرت صحیحہ پر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے ایک صحیح فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا۔ صحیح فطرت کیا ہے؟ اسلام کو، حق کو قبول کرنے کی استعداد،
اور قابلیت. اب انہوں نے منافقوں نے اس استعداد کو قبول نہیں کیا بلکہ گمراہی کو کر لیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے سے ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، لیکن ہدایت کا گمراہی کا سامان، کیونکہ یہ دنیا ہے یہاں ہدایت بھی ملتی ہے یہاں گمراہی بھی ملتی ہے. کسی آدمی ہے، کوئی آدمی ہے گمراہی خرید لیتا ہے اور کوئی آدمی ہے کہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کے راستے پر چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ پر اس کو پیدا کی تھی اس نے اس کو ضائع کر دیا. اس لیے فرمایا کہ ایمان تو تھا نہیں، ان کو موقع تھا کہ وہ ایمان اور ہدایت کو حاصل کر سکتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور ان کو اس تجارت نے کوئی نفع بھی نہیں پہنچایا. آگے اللہ تعالیٰ ان کا مثال بیان کرتا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلهم، ان منافقوں کا مثال، كمثل الذي استوقد نارا، ان لوگوں کا، ان منافقوں کا مثال اس آدمی کی طرح ہے. الذي استوقد نارا، آپ دیکھ ایک آدمی ہے سفر کر رہا، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہوئی، اس کو روشنی کی ضرورت ہوئی. اس نے آگ جلائی. آگ جب جل جاتی ہے تو ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتا. فرمایا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال ایسے لوگوں کا، مثال اس آدمی کی طرح الذي استوقد نارا، جس نے آگ لگائی، جس نے آگ روشن کی. فلما اضاءت، پس جب روشن کیا اس آگ نے ما حوله، اس ارد گرد کو، اس آدمی کے ارد گرد کو، ذهب الله بنورهم، اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے گمراہیوں میں کہ وہ پھر دیکھتا بھی نہیں. منافق کی مثال ایسا ہے، منافق کفر، شرک اور گندگی کے دنیا میں، بہتات میں اس قدر پسا ہوا ہوتا ہے جس طرح ایک آدمی کسی اندھیرے میں پس جاتا ہے. جب پس جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کوئی آگ لگاؤں تاکہ روشنی حاصل کر سکوں. ہاں، روشن کیا اس نے کوئی آگ اور اس آگ نے ارد گرد کے سارے ماحول کو روشن کر دیا. اچانک اللہ کا فیصلہ آیا، آگ آندھی آئی یا بارش شروع ہوئی، آگ بجھ گئی. وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ دیکھتے نہیں. اب دیکھو، اسلام ایک روشنائی ہے، دین اسلام اور قرآن حکیم روشنائی ہے. آپ جب تک روشنائی کے پاس رہو، روشنی کے پاس رہو، آپ کو آپ کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہی نظر آئے. آپ کو آپ کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن نظر آئے. کیوں؟ اسلام ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. جب آپ اس کے ساتھ چلو گے، جب تک قبر تک جب چلو گے، یہ اسی طرح آپ کو اور آپ کی زندگی کو روشن رکھے گا. اگر آپ کی زندگی اس منافق کی زندگی کی طرح ہوگی کہ آپ نے آگ بجھائی، آگ لگائی اور روشنی آپ نے حاصل کیا، اچانک اللہ کی طرف سے بارش شروع ہو گئی، آگ بجھ گئی، روشنی بھی ختم ہو گئی. تو منافق بھی اسی طرح اسلام کی روشنی میں کچھ نہ کچھ وقت گزار دیتا ہے، اس روشنی سے فائدہ حاصل کرتا ہے. منافقین مکہ ایسے ہوتے تھے، منافقین مدینہ ایسے ہوتے تھے. وہ آتے تھے، ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. ہاں، جہاد پر نہیں جاتے. ان کا سب سے بڑا اصل مسئلہ، سب سے بڑی تکلیف، کیونکہ وہاں جان جانی ہے نا. تو جب کئی چھوٹے چھوٹے جنگوں میں حصہ لیتے تھے تو اب ان کو کیا فائدہ حاصل ہو گیا؟ ہاں، اسلام کو انہوں نے پڑھا کلمہ صرف برائے نام، زبان سے، دل سے نہیں.
اب ان کے فائدے دیکھو، فائدہ کیا حاصل کیا؟ مسلمانوں کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اب اس کو ایک فائدہ حاصل ہو گیا، جب کہیں کہاں کہیں مال غنیمت آئی اس کو حصہ مل گیا، خیرات آ رہے ہیں اس کو حصہ مل رہا ہے، زکوٰۃ آ رہے ہیں اس کو حصہ مل رہا ہے۔ ہاں جتنے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرما رہا ہے، مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ ان سے فائدہ حاصل کر رہا تھا، جس طرح پکے مومنوں کو فائدہ ہو رہا تھا، مال غنیمت مل رہی تھی، یہ بھی دیکھتے تھے منافق کہ اب مال غنیمت ملے گا، آ کے مسلمانوں کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے کہ بھائی تاکہ ہمیں بھی کچھ مال حاصل ہو۔ اور دوسری بات، مسلمان ان کے زبان سے محفوظ تھے، مسلمان ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، یہ تو ہمارے پاس نماز بھی آ کر پڑھتا ہے، یہ تو ہمارے پاس مجلسوں میں بھی آ کر بیٹھتا ہے، یہ تو ہمارا مومن مسلمان ہے، تو مسلمانوں کی زبان سے بھی یہ محفوظ تھے۔ بہرحال فرمایا مثلہم، مثال ان منافقوں کا ہاں اس شخص کی طرح ہے الذی استوقد نارا، کہ جس نے آگ روشن کیا، فلما اضاءت، جب روشن ہوئی، ما حولہ، اس آدمی کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، لے جاتا ہے اللہ اس آگ کے نور کو، یعنی بارش ہو گئی یا اسی طرح ہوائیں چلی تو آگ بجھ جاتی ہے، وترکہم، اور ان کو ایسی چھوڑ دیا، فی ظلمات، منافقت اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ انہیں کچھ نظر بھی نہ آئے۔ آگے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم، یہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ لوٹتے بھی نہیں ہیں۔ اصل میں اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کافر اور منافق ہیں ہاں وہ سنتے نہیں ہیں یا دیکھتے نہیں ہیں یا اسی طرح وہ بہرے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس طرح نہیں ہے۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ منافق آدمی کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا صم بکم عمی، کہ وہ اندھا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، وہ گونگا بھی ہے، ہاں ایسے آدمی کے بارے میں فرمایا صم بکم عمی، کہ یہ حقیقت میں تو ان کی آنکھیں ہیں، سب کچھ ان کو نظر آتا ہے، لیکن بہرے کب ہوتے ہیں؟ جب حق بات ہو، کوئی حق بات کہہ رہا ہے، کوئی عالم دین حق بات سنا رہا ہے، کوئی تبلیغ میں گیا ہوا ہے، مسجد میں کوئی آدمی کوئی تبلیغی حق بات بیان کر رہا ہے، ہاں جس آدمی کے دل میں نفاق ہے، اب وہ کیا ہے؟ اس حق بات سے بہرا نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کافر کیا کہتے تھے؟ ہاں لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ہاں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس قرآن کو یہ جو جب پڑھے گا اس کو مت سنو، والغوا فيه، جب آپ اس قرآن کو سن رہے ہو شور کرو تاکہ ان کا ماحول خراب ہو جائے۔ تو سمن وہ بہرے ہیں، کس بات سے بہرے ہیں؟ حق بات کو نہیں سنتے، حق بات سننے سے بہرے۔ پھر فرمایا بکمن، ہاں منہ بند ہے، گنگ، حق بات سامنے ہے مگر گنگ ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، حق بات نہیں بول سکتا، بادشاہ وقت کے سامنے حق بات نہیں بول سکتا۔ یا اسی طرح ہمارے حکمران ہیں جو آپ کے سامنے، یہ انہوں نے کب حق بولا ہے کہ آپ ان پر فخر کر سکیں کہ ہمارے حکمران بڑے حق بولنے والے ہیں؟ ہاں تو فرمایا یہ سننے کے اعتبار سے حق بات کو نہیں سنتے، اس لیے بہرے ہیں، یہ اس لیے گونگے ہیں کہ حق بات بول نہیں سکتے، یہ اندھے اس لیے کہ ان کو حق نظر نہیں آتا۔ آج پاکستان کے صحافیوں کو، بلوچستان کی عورتوں پر ظلم اور تشدد یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ بھائی ملک ہے، قانون ہے، عدالت ہے، اور یہ سب آپ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کم از کم آپ کی عدالتیں موجود ہیں، آپ کا ایک عدالت نہیں، چار عدالتیں موجود ہیں، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم
آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس قانون ہے، جس آدمی نے غلط کیا اس کو گرفتار کرو۔ ہم نہیں کہتے کہ غلط آدمی کو گرفتار نہ کرو، مگر جب گرفتار کرتے ہو تو اس کو تانے میں لے آؤ، اس کو عدالت میں پیش کرو، اس کو اپنے ججوں کے سامنے پیش کرو۔ ان عورتوں کو جن کے بچے تم اٹھا کر لے جاتے ہو، خدا کی قسم ان کے سارے خاندان کی زندگی جہنم کی عذاب سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں ہیں جن کی شوہر 10 سال سے نہیں ہے، اب وہ عورت اپنے آپ کو کسی کا بیوہ سمجھے یا کسی کی بیوی سمجھے۔ یہ عورتیں جو آج اسلام آباد میں چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں، چاہے بلوچ ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے جس اس ملک کا جو بھی شہری ہو، احتجاج اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ان کا قانونی اور انسانی حق ہے۔ عورتوں کو بٹھایا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو قومیت کے طعنے دی جاتی ہے۔ یہ ظلم آپ نہ کرتے تو آج یہ عورتیں اسلام آباد کی چوکوں پر نہیں ہوتی، اپنی گھروں میں۔ جب ظلم کرو گے، ہاں ایک آدمی تھا، کسی دوسرے آدمی نے اس کے گلے کو پکڑا، اس کی آنکھیں نکل گئی، وہ جس نے پکڑا تھا وہ کہہ رہا تھا آنکھیں دکھا رہے ہو، اور دوسرے نے کہا بھائی آپ نے مجھے پکڑا ہوا ہے، میری آنکھیں نکل چکی ہے۔ اب ہمارے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں صم بھی کر دیا ہے، بکم بھی کر دیا ہے، عمیٌ بھی کر دیا ہے، اور ساتھ بتا دیا کہ تم واپس حق کی طرف نہیں آؤ۔ صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، اور یہ حق کی طرف واپس رجوع نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بلوچستان کی عورتوں پر بھی رحم فرمائے، اہل بلوچستان کی عوام پر بھی رحم فرمائے، پشتونوں پر بھی اللہ رحم فرمائے، سندھیوں پر، پنجابیوں پر، جو بھی ہیں۔ اس ملک کی وحدت کو پارا پارا نہ کرو، اس ملک کی وحدت کو پارا پارا نہ کرو کہ ایک دن ایسا آئے گا نہ تم رہو گے نہ تمہارا نام و نشان رہے گا۔ اگر تم نہیں رہے، اگر تمہارا نام بھی رہا، ایسے بدترین الفاظ میں تمہارا نام رہے گا، جس طرح آج کے آپ کے سابق بڑے بڑے ظالم حکمران جو گزرے تھے، آج بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو عوام ان کو بدوا نکالتے۔ ایسے حاکمیت کرو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی بندوں کی ایسی خدمت کرو، ہاں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت کی، اور وہ ایک وہ بادشاہ جس کے نیچے اللہ کی خلقت تھی اور اس نے اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد ایک نکاح ہے،